السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جس پوئم کو پڑھیں گے وہ کلاس 11 کی بک 3 کی انگلش کی 8ویں پوئم ہے، جو کہ مختلف کورسز کے اندر شامل ہے، اوزیمینڈیس، جس کو پی بی شیلے نے لکھا ہے۔ تو ہم بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی پوئم کی طرف۔ اوزیمینڈیس ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جو کہ پرانے وقتوں میں راج کیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہم پوئم کو جیسے جیسے سٹینزا پڑھتے جائیں گے ہمیں اس کا اندازہ خود بخود ہوتا جائے گا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی پہلے سٹینزا کی طرف۔ I met a traveler from an antique land۔ ایک شاعر اس میں کہتا ہے کہ میں ایک مسافر سے ملا جو کہ ایک پرانی سرزمین سے آیا تھا، کیونکہ بیسیکلی اوزیمینڈیس ایک پرانے وقتوں کا بادشاہ تھا، اور یہ بھی مسافر ہے، وہ بھی ایک پرانی سرزمین سے آیا ہے۔ Who said two vast and trunkless legs of stone۔ وہ کہتا ہے کہ دو پتھر کی بڑی بڑی ٹانگیں جس کے اوپر کا سر نہیں ہے، یہ کہ صرف ٹانگیں ہیں، دڑ نہیں ہے اس کے اوپر کا، وہ ایک ریگستان میں کھڑی ہیں۔ Stand in the desert near them on the sand۔ یہ کہ وہ دو ٹانگیں ایک صحرا کے اندر کھڑی ہیں، اور اس کے نزدیک ریت میں ہاف سنک a shattered visage lies۔ اور اس کا جو سر ہے، اس مورتی کا جو سر ہے، وہ ریت کے اندر آدھا دھنسا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس پورے سٹینزا کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسی ریگستان کے اندر کسی بادشاہ کا، پرانے وقتوں کے بادشاہ کا، جس کا نام اوزیمینڈیس تھا، اس کی نیچے والی ٹانگیں جو ہیں وہ پڑی ہیں وہاں پہ، جبکہ اس کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اب نہیں ہے، وہ اس کے اوپر والا سر ٹوٹ چکا ہے، اوپر والا ٹوٹ چکا ہے، وہ اس کا سر جو ہے وہ ریت کے پاس نیچے پڑا ہوا ہے، اور وہ آدھا زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے سٹینزا 2 کی جانب۔ سٹینزا 2 کے اندر وہ کہتا ہے whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے چہرے کے نقوش ابھی تک واضح ہیں، اور اس کے چہرے پہ، اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ ہے، جیسے وہ ہل رہے ہوں یا پھر کسی کو حکم دے رہے ہوں۔ Tell that its sculpture well those passions read۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مورتی نگار، یعنی کہ جس نے یہ مورتی بنائی ہے، وہ اس قدر ماہر تھا کہ اس نے اس کو جانتا تھا، یعنی کہ جس بندے کی اس نے مورتی بنائی ہے، اس قدر وہ اس کو جانتا تھا کہ اس نے اتنی مہارت سے اس کے جذبات، اس کے چہرے کے تاثرات کو مورتی کے اوپر نقش کر دیا۔ which yet survive stamped on these lifeless things۔ اور وہ اس قدر ماہر تھا مورتی نگار کہ اس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کے نقوش ابھی تک اس قدر واضح ہیں، جیسے کہ اس کے اپنی لائف میں اس قدر واضح، اپنی لائف میں، ریئل لائف میں اس قدر واضح رہتے ہوں گے۔ the hand that mocked them and the heart that fed۔ اور اس کے ہاتھوں میں اس قدر مہارت تھی کہ اس کے نہ صرف چہرے کے تاثرات بلکہ اس کے دل کے اندر جو جذبات تھے، وہ جو دنیا کے بارے میں سوچتا تھا، اپنے عزیزوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے درباریوں کے بارے میں، تو اس کے دل کے اندر جیسے جس کے لیے جذبات تھے، اس کے چہرے کے اوپر جو سختی تھی یا نرمی تھی، وہ اس نے بہت ہی مہارت سے اس کے چہرے کے اوپر نقش کر دی ہے، ابھی تک واضح ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے سٹینزا 3 کی جانب۔ سٹینزا 3 کے اندر وہ کہتا ہے اینڈ on the pedestal these words appear۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو دو ٹانگیں ہیں اس کے اوپر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ My name is Ozymandias king of kings۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام، اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہیں، جو عبارت لکھی ہوئی ہے، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔
یعنی کہ اس اپنے وقت میں وہ اوزیمینڈیس ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ رہا ہوگا جو کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہوگا. لک آن مینی ورڈس کہتا ہے کہ میرے الفاظ کو دیکھو. جی میٹی اینڈ ڈسپیئر کہتا ہے کہ جو میں نے کام کیے ہیں، جو اس کی پراپرٹی تھی، اس کا محل، اس نے جو کام کیے تھے اپنی سلطنت کے لیے، کہتا ہے کہ اس کو دیکھو جو تم خود کو بہت بڑا سمجھتے ہو، میرے ان کاموں کو دیکھو. نتھنگ beside remains جب کہ اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں رہا. راؤنڈ دا ڈکے آف دیٹ کلوزل ریک یعنی کہ اس کے چاروں طرف صرف اور صرف تباہی کے تاثرات دکھائی دے ہیں، یہ کھنڈرات وغیرہ، کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو کہ پھیلی ہوئی ہیں، ٹوٹے پھوٹے پتھر جو کہ پھیلے ہوئے ہیں اس کی مورتی کے ارد گرد. باؤنڈ لیس اینڈ بیئر اور بنجر زمین ہے. دا لون اینڈ لیول سینڈ اسٹریچ اوے فرام اور وہ اس اکیلی کھڑی مورتی کے ارد گرد صرف اور صرف بنجر زمین ہے اور ریت ہے جو کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اس پورے سٹینزا کے اندر شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، جس کو بھی آنا ہے، جس کا عروج ہے اس کا زوال بھی آئے گا. شاعر اس میں اس سٹینزا کے اندر اسی بات کی منظر کشی کر رہا ہے کہ کسی زمانے میں اس بادشاہ کی بہت شان و شوکت تھی، اور جب وہ مورتی بنائی گئی ہوگی اس وقت یقیناً اس کے محلات، اس کی پراپرٹیز، اس کے جو ارد گرد ملک کے اندر جو اس نے عمارتیں تعمیر کی تھیں وہ یقیناً بہت عالی شان رہی ہوں گی. لیکن اس وقت جب ہم عبارت اس کی دیکھ رہے ہیں تو اس وقت وہ نہ صرف مورتی ٹوٹ چکی ہے بلکہ اس کے محلات اور جو اس نے عمارتیں اور جو شان و شوکت کھڑی کی تھی اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. شاعر نے اس پوئم کے اندر جو تھیمز بیان کیے ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ چینج آف ٹائم یعنی کہ وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا. اس پوری پوئم کے اندر جو سب سے بڑا جو تھیم ہے، میجر تھیم، وہ ہے چینج آف ٹائم. اور دوسری جو چیز ہم اس کو تھیم کہہ سکتے ہیں وہ ہے اسکل آف آرٹ یعنی کہ جو کسی بھی ہنر کی ہے وہ مہارت. جو سب سے زیادہ جو بڑے تھیم ہیں وہ اس کے اندر یہی ہیں. اس کو آپ چاہیں تو آپ اپنے لکھ سکتے ہیں نوٹس کے اوپر کہ اس میں شاعر نے دو تھیمز کو ٹارگٹ کیا ہے. سب سے پہلے چینج آف ٹائم اور اسکلز آف آرٹ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوئم پسند آئی ہوگی. پوئم پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور اگر آپ چاہیں تو کسی بھی بہتری کے لیے آپ کمنٹس کو سیکشن یوز کر سکتے ہیں. اگلی آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.